الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں میں جمعۃ المبارک کے دن کو بڑی فضیلتیں، عظمتیں اور عزتیں بخشی ہیں. تمام چیزوں میں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو سب سے افضل ہوا کرتی ہے، پھر اس کو افضل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کو افضل قرار دیا، افضل بنایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. تمام نبیوں کی امتیوں میں امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے افضل قرار دیا، افضل بتایا. یوں ہی افضل قرار دیا، یوں ہی افضل بتایا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت مصطفیٰ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر اس پہ عمل پیرا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تم بہترین ہو، تم ہی اعلیٰ مقام حاصل کرو گے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جمعۃ المبارک کے بارے میں انیک احادیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے دن جس میں سورج تم پر طلوع ہوتا ہے، وہ سارے دن جس میں تم پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. سب سے مبارک دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کے دن کو یوں ہی افضل بنا دیا تمام دنوں میں؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعۃ المبارک کے دن پیدا کیا، اور جمعۃ المبارک کے دن ہی ان کو جنت میں رکھا گیا، اور جمعۃ المبارک کے دن ہی ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. جمعۃ المبارک کے دن ہی ان کو دنیا میں بھیجا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی وجہ سے جمعۃ المبارک کے دن کو
یہ افضلیت بخشی ہے کہ جمعہ کے دن ان کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن رکھا گیا، اور جمعہ کے دن ہی وہ دنیا میں بھیجے گئے۔ اور آگے بڑھیے، حدیث مصطفیٰ ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب تم درود پڑھتے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں درود کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعۃ المبارک کے دن جب نبی پاک کی امتی درود پاک کثرت سے پڑھا کرتی ہے تو فرشتے انہیں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو یہ حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو وہ کھائیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، رزق پاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کثرت سے جمعہ کے دن درود پاک پڑھی جائے، اور جب درود پاک پڑھی جائے گی تو فرشتے نبی پاک کی بارگاہ مقدسہ میں ہم غلاموں کی درود کو پیش کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اور نبی پاک سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں میں سب سے بڑا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں میں سب سے بڑا ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کو نبی پاک نے تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ سارے دن جس میں سورج تم پر طلوع ہوتا ہے، ان سارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ اور یہاں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی پاک نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، اس سے بھی معتبر ہے، اس سے بھی اہمیت میں یہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ جمعۃ المبارک کے اندر 5 خصلتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے جمعہ کے دن جنت میں رکھا، اور پھر جنت سے حضرت آدم کو دنیا میں جمعہ کے دن بھیجا گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال انتقال جمعہ کے دن ہی ہوا۔ نمبر 4 میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی ساعت رکھی ہے، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا گنہگار بندہ رب سے جو چاہے مانگے، پروردگار عالم اسے قبول کرتا ہے، پروردگار عالم اسے قبول فرماتا ہے۔ حرام چھوڑ کر جو چاہے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، عریضہ پیش کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے۔
اور پانچویں خصلتیں، کہ پانچویں خصلتیں یہ ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہی روز قیامت قائم ہو. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کے دن کو وہ افضلیت بخشی ہے، وہ عظمتیں عطا فرمائی ہے، وہ عزتیں بخشی ہے. اور اتنی تک نہیں آئی، میں آپ کو بتانا چلوں جمعۃ المبارک کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کوئی شخص غسل جنابت کی طرح غسل کرے، یعنی جب آدمی جس طریقے ناپاک جب ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ غسل کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کی طرح وہ غسل کرے، پھر اچھا کپڑا پہنے، اچھا کپڑا پہنے، سر میں تیل رکھے، آنکھوں میں سرما لگائے اور سر میں کنگھا کرے. جب وہ مسجد آتا ہے، اب مسجد جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ہفتہ یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے، اس کی بخشش عطا فرماتا ہے. اور زائد 3 دن اور، یعنی کہ یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرتے جاؤ. زینت کیا ہے؟ خوشبو لگانا، سر میں کنگھا کرنا، اچھے لباس کو پہننا اور عطر لگانا. تو خود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ تم بہتر لباس کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بہتر غسل کرتا ہے اور غسل کر کے جب وہ مسجد آتا ہے اور اذان سے پہلے یا اذان کے وقت مسجد میں آ گیا تو اس نمازی کو اللہ تبارک و تعالی جو صف اولی میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر کہا جو اس کے بعد آیا اس کو ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. پھر کہا اس کے بعد جو آیا سینگ والے مینڈے قربانی کرنے کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آیا اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں اضافہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آیا اس کے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. یکبا دیگرے جیسے جیسے وہ آتا چلا جاتا ہے اس کی نیکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کی نیکیاں کم ہونے لگتی ہے. اتنی تک نہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں 5 خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کو یہ عظمتیں بخشی ہے. وہ کیا ہے؟ جس میں سے ایک ساعت اللہ نے ایسی رکھی ہے، وہ چھپی ہوئی پوشیدہ ہے. جمعہ کے دن وہ پوشیدہ ہے، مگر جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سب کے نام اعمال کو لکھتے ہیں. اور جو ہی امام اپنی جگہ سے اٹھ کر کے وہ منبر میں خطبہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ فرشتے اپنے کاغذات کو رکھ دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو اس کے بعد آنے والا شخص ہے اس کا نام شمار جمعہ میں نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو فرشتے ہیں وہ اپنے دستاویز کو بن کر چکے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں اب خطبہ سماعت کرنے میں. علماء کرام فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے جس میں تھوڑی
سی وقت کون سی ہو، تھوڑے لمحات میں کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کہ بارگاہ میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے۔ تو علماء کرام فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے ہو جاتے ہیں اس وقت سے وہ وقت شروع ہوتا ہے، وہ ساعت وہی سے چلتی ہے اور نماز جمعہ ختم ہونے تک ہے۔ اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول منظور عطا فرماتا ہے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں پوچھا، وہ صحابہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لایا۔ کچھ دنوں بعد پھر اللہ رسول نے فرمایا ان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں سے آپ ان کے گھر گئے۔ اب گھر جانے کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا کہ پورے جسم کا گوشت ختم ہو چکا ہے اور بالکل ہڈی ہی ہڈی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے رب کی بارگاہ میں کچھ دعا کی تھی، رب کی بارگاہ میں التجا پیش کی تھی؟ کہا کہ ہاں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا، اے پروردگار عالم آخرت میں جو مجھے سختی ہونے والی ہے، پریشانیاں آنے والی ہے، اے اللہ تمام پریشانیوں کو مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نازل فرمایا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس دعا کو پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم تو ہماری دنیا بھی عطا فرما، دنیا میں سربلندی عطا فرما اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام، جہنم سے بچا کر کے جنت کا مہمان بنا، تجھے دنیا میں بھی سربلندی مل جاتی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ پیغام دیا، اس دعا کو پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی سربلندی عطا فرما، آخرت میں بھی سربلندی عطا فرما اور جہنم سے نجات دے کر کے جنت کا مہمان۔ تو میرے دوست میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب خطبہ دینے کے لیے امام جب اپنی جگہ سے ہو جاتے ہیں، منبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ وقت شروع ہوتا ہے، اب تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ با ادب با احترام خطبہ کو سماعت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیوی گوئیاں کرتا ہو تو شریعت میں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو یہ کہہ دے کہ خاموش۔ اگر کوئی یہ کہہ دے خاموش تو اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ لفظ تو صحیح ہے خاموش، مگر یہاں پر خطبہ کا مقام بتایا گیا ہے کہ یہ واجب تو ہے ہی، مگر جب خطبہ ہو تو کوئی خطبہ کے وقت کسی کو خاموش بھی نہ کہے، چیوے گوئیاں کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔